بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ولید بن مغیرہ کون تھا؟ تاریخ اسلام میں کچھ کردار ایسے ہیں جنہیں ان کے ظلم، شرارت اور اسلام دشمنی کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے لعنت کا نشان بنا دیا گیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں آیت نازل فرمائی، جن کی ہلاکت کی پیشن گوئی دنیا ہی میں کر دی گئی اور جن کا انجام جہنم کا ایندھن قرار پایا۔ ایسے بدبخت، خبیث اور سرکش لوگوں میں سے ایک شخص ولید بن مغیرہ بھی تھا۔ یہ شخص قریش مکہ کے بڑے مالدار، بااثر اور چالاک ترین سرداروں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہ تھی، بیٹے کثیر تھے، غلام، خادم اس کی خدمت میں لگے رہتے تھے، مگر اس کا دل حق سے خالی تھا اور دماغ تکبر، حسد اور حرص سے بھرا ہوا تھا۔ یہ وہی ولید بن مغیرہ تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹے الزام گھڑے، قرآن کو جادو کہا اور حق کو صرف اس لیے جھٹلایا کہ اس کے پاس دنیاوی طاقت تھی، لیکن اللہ نے اس پر لعنت بھیجی اور فرمایا سَنَسِمُهُ عَلَى خُرْطُمٍ، ہم اس کی سونڈ یعنی ناک پر داغ لگا دیں گے، یعنی رسوائی کا بدترین نشان۔ ولید بن مغیرہ کا نسب کا شرمناک پس منظر، وہ ناجائز ماں کا بیٹا تھا۔ اسلامی مفسرین نے تفسیر کی کتاب میں وضاحت کی ہے کہ ولید بن مغیرہ کا نسب مشکوک تھا۔ قرآن مجید نے اس کے بارے میں ایک ایسا لفظ استعمال کیا جو عرب معاشرے میں بدترین گالی تصور ہوتا تھا، یعنی کہ زنیم۔ سورۃ القلم آیت نمبر 13۔ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِکَ زنیم، ظالم، سخت دل اور اس پر مستضاد۔ زنیم نسب میں مشکوک۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زنیم اس شخص کو کہا جاتا ہے جو حرامی ہو، یعنی اپنی ماں کی بدکاری کا نتیجہ ہو اور معاشرے میں اسے اسی پہچان سے جانا جائے۔ ولید بن مغیرہ کے بارے میں روایت ہے کہ جب وہ چھوٹا تھا تو اہل مکہ اس کے نسب پر انگلیاں اٹھاتے تھے۔ اس کی ماں نے نکاح کے بغیر کئی مردوں سے تعلق رکھے اور یہ بچہ پیدا ہوا، لیکن کسی کو یقین نہ تھا کہ اس کا اصل باپ کون ہے۔ جب وہ بڑا ہوا تو دولت کی وجہ سے سب خاموش ہو گئے، مگر قرآن نے آ کر اس کی اصلیت کو دنیا پر آشکار کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسے وہ ناجائز ماں کا بیٹا قرار دیتے، اور یہ بات محض طعنہ نہیں بلکہ قرآنی حق ہے۔ ولید بن مغیرہ کی شخصیت، ظاہری چمک، باطنی ظلمت۔ ظاہری طور پر ولید بن مغیرہ قریش کے بڑے سرداروں میں شمار ہوتا تھا۔ وہ نہایت خوبصورت، مہنگے کپڑے پہننے والا، عطریات استعمال کرنے والا اور بڑے طمطراق سے چلنے والا تھا۔ اس کے دروازے پر غلام صف باندھے کھڑے ہوتے اور مہمانوں کے لیے اعلیٰ درجے کے کھانے ہوتے، مگر اندر سے یہ شخص سراسر کینہ پرور، منافق، خود غرض اور مغرور تھا۔ قرآن میں اس کے بارے میں فرمایا گیا ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دیں مجھے اور اسے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ اس کے باطنی گھمنڈ کو چیلنج کر رہا ہے۔ اس آیت میں ایک سخت پیغام ہے، جسے ہم نے اکیلے یعنی بغیر کسی سہارے کے پیدا کیا، وہ ہم سے مقابلہ کر رہا ہے۔ ولید بن مغیرہ قرآن کو سن کر کہتا تھا یہ نہ انسان کا کلام ہے نہ شاعر کا، یہ کچھ اور ہی ہے، مگر پھر بھی اپنے قریش کے سرداری کے تکبر میں آ کر اس نے حق قبول نہ کیا۔ قرآن اور حدیث میں اس کی ملامت۔ قرآن مجید میں ولید بن مغیرہ کا نام نہیں آیا، مگر اس کی شناخت اتنی واضح ہے کہ تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ سورۃ القلم، سورۃ المدثر اور سورۃ الفرقان اور دیگر کئی آیات اسی کے خلاف نازل ہوئی۔ سورۃ المدثر آیت نمبر 18 تا 25 میں فرمایا گیا انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر، بے شک اس نے سوچا اور اندازہ لگایا، لعنت ہو اس پر کہ کیسا اندازہ لگایا۔ یہ ولید بن مغیرہ کی اس سازش کی طرف اشارہ ہے جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبہ بنایا کہ لوگوں کو قرآن سے دور کیسے رکھا جائے۔ بالآخر اس نے یہ مشورہ دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہو، کیونکہ یہ جادو ہی ہے جو لوگوں کو ان کے خاندانوں سے جدا کر رہا ہے۔ اسلام دشمنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زہریلی سازشیں۔ ولید بن مغیرہ کی سب سے بڑی پہچان یہی تھی کہ وہ اسلام کا دشمن اول تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو سب سے پہلے اس نے مخالفت کی صف اول سنبھالی۔ چونکہ وہ قریش کا سردار تھا، اس کی بات کو بہت اہمیت دی جاتی تھی اور اسی وجہ سے اس کا فتنہ سب سے زیادہ خطرناک تھا۔
ایک دن ولید بن مغیرہ نے قرآن سنا، اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے اعتراف کیا، اللہ کی قسم میں نے ایسا کلام کبھی نہ سنا، اس کی مٹھاس ہے، اس کی شاخیں پھلدار ہیں اور جڑیں مضبوط ہیں۔ لیکن فوراً بعد اس کی نفس نے اسے جکڑ لیا۔ وہ بولا، اگر میں نے مان لیا تو میری سرداری چلی جائے گی، لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے لگیں گے اور میرا اثر ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے اپنے قبیلے کے دوسرے سرداروں کو جمع کیا اور مشورہ دیا، چلو ہم سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر، شاعر، دیوانہ کہیں تاکہ لوگ اس سے دور ہو جائیں۔ یہ سب سے پہلا میڈیا پروپاگینڈا تھا جو کسی نبی کے خلاف ترتیب دیا گیا، اور اس کا خالق تھا ولید بن مغیرہ۔ ولید بن مغیرہ کی 10 بڑی برائیاں۔ قرآن کو جادو کہنا۔ جب قرآن سن کر قریش متاثر ہوئے، ولید نے فوراً کہا، یہ تو کھلا جادو ہے۔ قرآن میں اس پر لعنت نازل ہوئی، فقاتل کیف قدر، لعنت ہو اس پر کیسا سوچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا۔ وہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر، دیوانہ اور جھوٹا کہتا، حالانکہ اندر سے وہ جانتا تھا کہ آپ سچے ہیں۔ لوگوں کو قرآن سننے سے روکنا۔ وہ راستوں پر بیٹھ جاتا اور جو بھی قرآن سننے آتا اسے روکتا، ڈراتا، کہتا یہ تمہیں بگاڑ دے گا۔ اپنے مال پر غرور۔ وہ کہتا تھا، اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا تھا تو مجھے کیوں نہ بنایا، میرے پاس مال، بیٹے، سب کچھ ہیں۔ نسب کی خباثت یعنی کہ ضنیم ہونا، جیسے کہ قرآن نے کہا، وہ نسبتاً مشکوک تھا، اس کی ماں نے بدکاری کی اور یہ بچہ انہی ناجائز تعلقات کا نتیجہ تھا۔ سچائی جان کر انکار کرنا۔ وہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، مگر پھر بھی انکار کیا، محض حسد اور اقتدار کی ہوس میں۔ اسلام کے خلاف سازشیں تیار کرنا۔ اس نے منصوبہ بنایا کہ لوگ قرآن نہ سنیں اور پورا مکہ اسلام کے خلاف کھڑے ہو۔ نبی کو دیوانہ کہنا۔ اس کی زبان پر ہمیشہ توہین تھی۔ وہ لوگوں کو کہتا، یہ شخص تو پاگل ہو چکا ہے۔ منافقت، ظاہر کچھ اور باطن کچھ۔ ولید کبھی قرآن سن کر کہتا، یہ کلام دل کو چھو جاتا ہے، اور پیچھے جا کر لوگوں کو ورگلاتا، دوسروں کو گمراہ کرنا۔ وہ خود تو گمراہ تھا ہی، مگر دوسروں کو بھی اپنے ساتھ جہنم کی طرف لے گیا۔ عبرتناک انجام۔ دنیا میں رسوائی، آخرت میں جہنم۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں اس شخص پر لعنت کی مہر لگا دی۔ قرآن میں فرمایا گیا، ہم اس کی سونڈ یعنی ناک پر داغ لگا دیں گے۔ عرب میں ناک عزت کی علامت ہوتی تھی۔ یہ آیت اس کے لیے زبردست ذلت تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بدر کے بعد اس کی لاش ایسی حالت میں ملی کہ چہرہ کٹ چکا تھا، ناک مسخ ہو چکی تھی، کسی نے نہ دفنایا نہ یاد کیا۔ آخرت میں اس کے لیے قرآن نے فرمایا، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یہود علی طعام المسکین۔ وہ نہ اللہ پر ایمان لاتا نہ مسکین کو کھانا کھلاتا۔ عبرت، آج کے زمانے کے ولید بن مغیرہ۔ آج بھی دنیا میں بہت سے ولید بن مغیرہ موجود ہیں، ایسے لوگ جو قرآن کو جادو کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، سچائی جان کر جھٹلاتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ سب اسی راہ پر ہیں۔ قرآن نے ولید بن مغیرہ کی کہانی محض ماضی کی تاریخ کے طور پر نہیں سنائی، بلکہ ہمیں بتانے کے لیے سنائی ہے کہ حق کو پہچانو کہ کون حق و سچ کو لے کر آ رہا ہے۔ اگر سچائی دشمن سے بھی ملے تو اسے مان لو، اور جھوٹ اگر دوست سے بھی ملے تو اسے چھوڑ دو۔ ولید بن مغیرہ کی زندگی ایک ایسا آئینہ ہے جو ہر دور کے انسان کو اس کا چہرہ دکھاتا ہے۔ اس کی دولت، سرداری، اولاد، سب کچھ ہوا ہو گیا اور باقی رہ گئی صرف ذلت۔ قرآن نے اسے زندہ دفن کر دیا تاکہ قیامت تک لوگ جانیں کہ حق کا انکار کا انجام ہمیشہ بربادی ہے۔ اس ڈاکومنٹری کا مقصد صرف تاریخ بتانا نہیں بلکہ عبرت دلانا ہے۔ اللہ ہمیں حق کو پہچاننے، سچ کو قبول کرنے اور قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔